نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ جب انسان سیدھی سیدھی بات کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا کریں گے کہ اس کے اعمال کو درست کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ جب اعمال درست ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین ایک اور تمغہ عطا فرمائیں گے، اور وہ تمغہ یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ دنیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان کو امتحان گاہ میں بھیجا ہے۔ انسان یہاں اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، امتحان پر امتحان، آزمائشیں ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ احکامات ہیں، اور انسان اس کے مطابق اگر زندگی گزارے گا تو قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ کے اندر اس کا رزلٹ تھمایا جائے گا، اور اگر اللہ رب العالمین کے حکموں کی پاسداری نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیں گے، اور جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ تو خوش و خرم سب کو دکھاتے پھریں گے کہ آج کے دن ہم کامیاب ہو گئے، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اپنی ذلت کو چھپاتے پھریں گے، ان کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی، وہ اپنی ذلت کو دوسروں سے چھپا رہے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ گویا کہ یہ دنیا کی مثال ایسے ہے کہ اس کے اندر ہم اعمال کر رہے ہیں، اور اعمال کا جو صلہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن حشر میں ادا کریں گے، بدلے میں جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اعمال کے بارے میں ایک مثال دینا چاہوں گا، اور اس کی مثال اس طرح ہے، گویا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے 3 وزراء کو 3 تھیلے تھما دیے کہ جاؤ اس کے اندر باغ میں سے اچھے اچھے اور خوبصورت اور میٹھے خوش ذائقہ پھل بھر کر لے آؤ۔ وہ تینوں جو وزراء تھے باغ کے اندر گئے، ایک نے تو اس کے اندر خوش ذائقہ اور بادشاہ کی عین منشا کے مطابق اچھے اچھے اور خوبصورت پھل بھرے، میٹھے اور خوش ذائقہ پھل بھرے، اور دوسرا جو تھا اس نے بادشاہ کے حکم کی اس طرح پاسداری نہیں کی، بلکہ کچھ اچھے اور کچھ گلے سڑے پھل بھرنا شروع کر دیے، جلدی جلدی اپنے تھیلے کو بھرنا شروع کر دیا۔ اور تیسرا جو تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ سلامت نے کون سا خود کھانے ہیں پھل، اس نے اس تھیلے کے اندر گھاس پھوس بھرنا شروع کر دیا۔ جب تینوں نے تھیلے بھر لیے تو وہ تینوں بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ بادشاہ نے ان تھیلوں کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ تینوں وزیروں کو قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے، اور 2 ہفتے تک انہیں نکالا نہ جائے، اور یہ جو تھیلے بھر کر لائے ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں، وہ انہی تھیلوں کے اوپر گزارا کریں۔ تو وہ پہلا جو وزیر تھا جو اچھے اور میٹھے پھل بھر کر لایا تھا، اس نے تو 2 ہفتے بڑے آرام سے گزارے، بڑے مزے میں گزارے، بہت خوش ہو کر اس نے قید خانے کے دن گزارے۔ لیکن دوسرا جو وزیر تھا جس نے اچھے پھلوں کے ساتھ گلے سڑے پھلوں کو بھی ملایا تھا، کچھ دن تو اس کے بہت اچھے گزرے، کچھ دن اس کے بڑے مزے میں گزرے کہ وہ تازہ پھلوں سے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن جب وہ پھل ختم ہو گئے تو پھل نہ ملنے کی وجہ سے اور گلے سڑے پھل اس کے پاس موجود ہونے کی وجہ سے وہ قریب المرگ ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ اور تیسرا جو وزیر تھا وہ گھاس پھوس بھر کے لایا تھا، اس کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اور جب اس کی یہ حالت ہوئی کہ کھانے کو کچھ نہ ملا تو کچھ ہی دن میں وہ تیسرا وزیر بھوک سے مر گیا۔ یہی مثال ہماری ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، گویا کہ یہ ایک باغ ہے، اس کے اندر ہم پھلوں کو جمع کر رہے ہیں۔ اگر ہم اچھے پھل جمع کریں گے تو مرنے کے بعد جو قبر ہے اس کے اندر ہمیں آسانی ہوگی۔ مرنے کے بعد جس قبر میں ہم جائیں گے اس کی مثال قید خانے کی ہے۔ ہم اگر اچھے پھل لے کر جائیں گے، اچھے اعمال لے کر جائیں گے
تو ہمیں وہاں آسانی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انسان مرے گا یا تو جنت کے باغیچے میں داخل ہو جائے گا یا دوزخ کے گڑھے میں داخل ہو جائے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے، پھل اچھے جمع کیے ہوں گے تو جنت کے باغیچوں میں جائے گا۔ قبر میں جانے کے بعد آسانی ہوگی، اللہ رب العالمین اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے، اور اگر گلے سڑے پھل جمع کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے، تو پھر قبر میں جانے کے بعد وہ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی، اور اس کے اندر جا کر تنگی ہوگی، جہنم کی آگ کے اندر جھلسنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کی زندگی کے اندر اچھے اعمال کرنے کی اور اچھے پھلوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔